الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ جانور کے متعلق احکامات چل رہے ہیں، تو اس میں ایک جانور جس کو ہم گابن یعنی حاملہ جو جانور ہوتا ہے اس کی قربانی کا کیا حکم ہے، اسی طرح ذبح کے وقت جو جانور میں عیب پیدا ہو جاتے ہیں وہ، اور اسی طرح خصی جانور کے متعلقہ جو احکامات ہیں ان پر کچھ بات ہو جائے گی۔ تو جو حاملہ جانور ہوتا ہے اس کی قربانی بالکل جائز ہے، ذبح کرنے کے بعد اگر بچہ زندہ نکل آئے تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے، لیکن اگر مردہ نکلے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ البتہ گابن جانور کی ولادت کا زمانہ قریب ہو تو اس کا ذبح کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جس جانور میں ذبح کرتے وقت کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس سے کچھ اثر نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح خصی جانور کی قربانی بالکل جائز ہے، بلکہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر قربانی کا جانور خریدنے کے بعد گم ہو جائے یا اس میں کوئی عیب پیدا ہو جائے تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ اگر کسی صاحب نصاب شخص سے قربانی کا جانور گم ہو جائے اور وہ اس کے باوجود بھی صاحب نصاب ہو تو اس کے ذمے دوسرے جانور کی قربانی واجب ہے۔ اس صورت میں اگر اس نے دوسرا جانور خرید لیا پھر وہ پہلا گم شدہ جانور بھی مل گیا تو اس کے ذمے ایک ہی جانور کی قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر کسی غیر صاحب نصاب شخص نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا پھر اس سے قربانی کا جانور گم ہو گیا تو اس کے ذمے دوسری قربانی واجب نہیں، لیکن اگر اس نے اس کے بعد دوسرا جانور قربانی کے لیے خریدا پھر قربانی کے ایام میں وہ پہلا گم شدہ جانور بھی مل گیا تو اس کے ذمے دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اگر قربانی کی 3 دن بعد وہ جانور ملا تو اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ البتہ دوسرا جانور خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ یہ دوسرا جانور اس گم شدہ کی جگہ خرید رہا ہوں تو ایسی صورت میں ایک ہی جانور کی قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد جانور میں ایسا کوئی عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی جائز نہیں رہی، اگر وہ شخص اس کے باوجود بھی صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمے دوسرے جانور کی قربانی واجب ہے، لیکن اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کی عیبدار جانور کی قربانی کر لے۔ آگے چند چیزیں ہیں کہ قربانی کے جانور سے نفع اٹھانے کا کیا حکم ہے۔ جو قربانی کے لیے جانور خریدا گیا ہے اس سے کہاں اور کس حد تک نفع اٹھا سکتے ہیں۔ قربانی کرنے سے پہلے قربانی کی جانور کا دودھ، اون اور گوبر وغیرہ اپنے استعمال میں لانا اور اس سے نفع اٹھانا، اس کی چند صورتیں جس کی بنا پر جائز ہو سکتا ہے۔ جانور گھر کا پالتو ہو، جانور خریدتے وقت قربانی کی نیت نہ کی ہو، جانور قربانی کی نیت سے خریدا ہو لیکن وہ باہر چل پھر کر چارہ نہیں کھاتا بلکہ مالک اس کو چارہ کھلاتا ہو، جیسا کہ آج کل عموماً شہروں میں ہوتا ہے۔ ان تینوں صورتوں میں جانور کی دودھ، اون اور گوبر وغیرہ سے نفع اٹھانا اور ان کو اپنے استعمال میں لانا جائز ہے۔ البتہ اگر جانور قربانی کی نیت سے خریدا ہو اور وہ بائل چر پھر کر چرنے پر گزارا کرتا ہو تو اس کی دودھ، اون وغیرہ سے نفع اٹھانا درست نہیں، بلکہ ان کو صدقہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے یہ چیزیں استعمال میں لائیں ان کی قیمت کو صدقہ کرنا ضروری ہو جائے گا۔